ابو سلمہ نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال مسلسل افطار کے بغیر کئی دن کے روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ تو بعض نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود تو وصال کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ میرا تو حال یہ ہے کہ مجھے میرا رب کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ لیکن وصال کرنے سے صحابہ رضی اللہ عنہم نہیں رکے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک دن کے بعد دوسرے دن کا وصال کیا۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے چاند دیکھ لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عید کا چاند نہ دکھائی دیتا تو میں اور وصال کرتا، یا آپ نے تنبیہاً فرمایا تھا کیونکہ وہ وصال کرنے پر مصر تھے۔ اس روایت کی مطابقت شعیب، یحییٰ بن سعید اور یونس نے ظاہری سے کی ہے، اور عبد الرحمن بن خالد فہمی نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سعید بن مسیب نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6851۔ معمر نے بیان کیا، ان سے ظاہری نے، ان سے حضرت سالم نے، ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پر مار پڑتی کہ جب غلے کے ڈھیر یوں ہی خریدیں بن ناپے اور تولے، اور اس کو اسی جگہ دوسرے کے ہاتھ بیچ ڈالیں، ہاں وہ غلہ اٹھا کر اپنے ٹھکانے لے جائیں پھر بیچیں تو کچھ سزا نہ ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6852۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی معاملے میں کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، ہاں جب اللہ کی قائم کی ہوئی حد کو توڑا جاتا تو آپ پھر بدلہ لیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6853۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے دو لعان کرنے والے میاں بیوی کو دیکھا تھا، اس وقت میری عمر 15 سال تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان جدائی کرا دی تھی۔ شوہر نے کہا تھا کہ اگر اب بھی میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے ظاہری سے یہ روایت محفوظ رکھی ہے کہ اگر اس عورت کے ایسا بچہ پیدا ہو تو شوہر سچا ہے، اور اگر اس کے ایسا بچہ پیدا ہو جیسے چھپکلی ہوتی ہے تو شوہر جھوٹا ہے۔ اور میں نے ظاہری سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ اس عورت نے اس آدمی کے ہم شکل بچہ جنا جو میری طرح کا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6854۔ قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دو لعان کرنے والوں کا ذکر کیا، تو حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ وہی تھی جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی عورت کو بلا گواہی رجم کر سکتا تو اسے ضرور کرتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ وہ عورت تھی جو فسق و فجور ظاہر کیا کرتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6855۔ عبد الرحمن بن قاسم نے بیان کیا، ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لعان کا ذکر آیا تو عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نے اس پر ایک بات کہی، پھر وہ واپس آئے۔ اس کے بعد ان کی قوم کے ایک صاحب یہ شکایت لے کر ان کے پاس آئے کہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھا ہے۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ میں اپنی اس بات کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا گیا ہوں۔ پھر ان صاحب کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی، جس حالت میں انہوں نے اپنی بیوی کو پایا۔ وہ صاحب زرد رنگ، کم گوشت، سیدھے بالوں والے تھے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اس معاملے کو ظاہر کر دے۔ چنانچہ اس عورت کے یہاں اسی شخص کی شکل کا بچہ پیدا ہوا جس کے متعلق شوہر نے کہا تھا کہ اسے انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان لعان کرایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مجلس میں ایک صاحب نے کہا کہ یہ وہی تھا جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو بلا گواہی کے رجم کر سکتا تو اسے رجم کرتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ تو وہ عورت تھی جو اسلام لانے کے بعد برائیاں اعلانیہ کرتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6856۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک گناہوں سے بچو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کیا ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا اور پاک دامن غافل مومن عورتوں کو تہمت لگانا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6857۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے غلام پر تہمت لگائی حالانکہ غلام اس تہمت سے بری تھا تو قیامت کے دن اسے کوڑے لگائے جائیں گے سوائے اس کے کہ اس کی بات صحیح ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6858۔ ابو ہریرہ اور زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ اس پر فریق مخالف کھڑا ہوا، یہ زیادہ سمجھدار تھا اور کہا کہ انہوں نے سچ کہا، ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کیجیے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گفتگو کی اجازت دیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہیے۔ انہوں نے کہا کہ میرا لڑکا ان کے یہاں مزدوری کرتا تھا، پھر اس نے ان کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا، میں نے اس کے فدیے میں 100 بکریاں اور 1 خادم دیا۔ پھر میں نے اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کو 100 کوڑے اور 1 سال جلا وطنی کی سزا ملنی چاہیے اور اس کی بیوی کو رجم کیا جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق ہی کروں گا۔ 100 بکریاں اور خادم تمہیں واپس ملیں گے اور تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے اور 1 سال جلا وطنی کی سزا دی جائے گی۔ اور اے انیس رضی اللہ عنہ، اس کی عورت کے پاس صبح جانا اور اس سے پوچھنا، اگر وہ زنا کا اقرار کر لے تو اسے رجم کرنا۔ اس عورت نے اقرار کر لیا اور وہ رجم کر دی گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6859، 6860۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب یعنی خدا آپ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ کا کسی کو شریک ٹھہراؤ جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پوچھا پھر کون؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ کہ تم اپنے لڑکے کو اس ڈر سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ پوچھا پھر کون؟ فرمایا، پھر یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں یہ آیت نازل کی، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ کسی ایسے انسان کی ناحق جان لیتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے، اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا، آخر آیت تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6861۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب یعنی خدا آپ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ کا کسی کو شریک ٹھہراؤ جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پوچھا پھر کون؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ کہ تم اپنے لڑکے کو اس ڈر سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ پوچھا پھر کون؟ فرمایا، پھر یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں یہ آیت نازل کی، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ کسی ایسے انسان کی ناحق جان لیتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے، اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا، آخر آیت تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6861۔ اسحاق بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا، میں نے اپنے والد سے سنا، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ ہلاکت کا بھنور جس میں گرنے کے بعد پھر نکلنے کی امید نہیں ہے، وہ ناحق خون کرنا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6863۔ اسحاق بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا، میں نے اپنے والد سے سنا، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ ہلاکت کا بھنور جس میں گرنے کے بعد پھر نکلنے کی امید نہیں ہے، وہ ناحق خون کرنا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 6863۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے قیامت کے دن لوگوں کے درمیان خون خرابے کے فیصلے جات کیے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6864۔ مقداد بن عمر الکندی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، وہ بدر کی لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ کیا آپ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جنگ کے دوران میری کسی کافر سے مٹ بھیڑ ہو جائے اور ہم ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرنے لگیں، پھر وہ میرے ہاتھ پر اپنی تلوار مار کر اسے کاٹ دے اور اس کے بعد کسی درخت کی آڑ لے کر کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، تو کیا میں اسے اس کے اس اقرار کے بعد قتل کر سکتا ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے قتل نہ کرنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو میرا ہاتھ بھی کاٹ ڈالا اور یہ اقرار اس وقت کیا جب اسے یقین ہو گیا کہ اب میں اسے قتل ہی کر دوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے قتل نہ کرنا، کیونکہ اگر تم نے اسے اسلام لانے کے بعد قتل کر دیا تو وہ تمہارے مرتبے میں ہوگا جو تمہارا اسے قتل سے پہلے تھا، یعنی معصوم معلوم الدم، اور تم اس کے مرتبے میں ہوگے جو اس کا اس کلمے کے اقرار سے پہلے تھا جو اس نے اب کیا ہے، یعنی ظالم مباح الدم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6865۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اگر کوئی مسلمان کافروں کے ساتھ رہتا ہو پھر وہ ڈر کے مارے اپنا ایمان چھپاتا ہو، اگر وہ اپنا ایمان ظاہر کر دے اور تو اس کو مار ڈالے، یہ کیوں کر درست ہوگا؟ خود تو بھی تو مکے میں پہلے اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6866۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے عبداللہ بن مرہ نے، ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جان ناحق قتل کی جائے اس کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل پر پڑتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6867۔ واقد بن عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھ کو میرے والد نے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم میں سے بعض کی گردن مارنے لگ جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6868۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دن فرمایا، لوگوں کو خاموش کرا دو، پھر فرمایا، تم میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم میں سے بعض کی گردن مارنے لگے۔ اس حدیث کی روایت ابو بکرہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6869۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، یا فرمایا کہ ناحق دوسرے کا مال لینے کے لیے جھوٹی قسم کھانا ہے۔ شک شعبہ کو تھا اور معاذ نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کا مال ناحق لینے کے لیے جھوٹی قسم کھانا اور والدین کی نافرمانی کرنا، یا کہا کہ کسی کی جان لینا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6870۔ عبیداللہ بن ابی بکر نے بیان کیا، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ کبیرہ۔ دوسری سند، اور ہم سے عمروں نے بیان کیا جو مرزوق کے بیٹے ہیں، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو بکر نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کی ناحق جان لینا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹ بولنا ہے، یا فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6871۔ ابو ظبیان نے بیان کیا، کہا کہ میں نے اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ جہینہ کی ایک شاخ کی طرف مہم پر بھیجا۔ بیان کیا کہ پھر ہم نے ان لوگوں کو صبح کے وقت جا لیا اور انہیں شکست دے دی۔ راوی نے بیان کیا کہ میں اور قبیلہ انصار کے ایک صاحب قبیلہ جہینیہ کے ایک شخص تک پہنچے، اور جب ہم نے اسے گھیر لیا تو اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ،
انصاری صحابی نے تو یہ سنتے ہی ہاتھ روک لیا، لیکن میں نے اپنے نیزے سے اسے قتل کر دیا۔ راوی نے بیان کیا کہ جب ہم واپس آئے تو اس واقعے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ بیان کیا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اسامہ، کیا تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اسے قتل کر ڈالا؟ اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے صرف جان بچانے کے لیے اس کا اقرار کیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، تم نے اسے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد قتل کر ڈالا۔ بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو اتنی دفعہ دہراتے رہے کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6872۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ان نقیبوں میں سے تھا جنہوں نے منا میں لیلۃ العقبہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ ہم نے اس کی بیعت عہد کی تھی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، کسی کی ناحق جان نہیں لیں گے جو اللہ نے حرام کی ہے، ہم لوٹ مار نہیں کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور یہ کہ اگر ہم نے اس پر عمل کیا تو ہمیں جنت ملے گی، اور اگر ہم نے ان میں سے کسی طرح کا گناہ کیا تو اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6873۔ نافع نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6874۔ عبد الرحمن بن مبارک نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے، کہا ہم سے ایوب اور یونس نے، ان سے امام حسن بصری نے، ان سے احنف بن قیس نے کہ میں ان صاحب علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کی جنگ جمل میں مدد کے لیے تیار تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ ان صاحب کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ واپس چلے جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب دو مسلمان تلوار کھینچ کر ایک دوسرے سے بھڑ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو قاتل تھا لیکن مقتول کو سزا کیوں ملے گی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی اپنے قاتل کے قتل پر آمادہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6875۔ حمام بن یحییٰ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر دو پتھروں کے درمیان میں رکھ کر کچل دیا۔ پھر اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ فلاں نے فلاں نے۔ آخر جب اس یہودی کا نام لیا گیا تو لڑکی نے سر کے اشارے سے ہاں کہا۔ پھر یہودی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور اس سے پوچھ گچھ کی جاتی رہی، یہاں تک کہ اس نے جرم کا اقرار کر لیا، چنانچہ اس کا سر بھی پتھروں سے کچلا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6876۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مدینہ منورہ میں ایک لڑکی چاندی کے زیور پہنے باہر نکلی۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر اسے ایک یہودی نے پتھر سے مار دیا۔ جب اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو ابھی اس میں جان باقی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں فلاں نے مارا ہے؟ اس پر لڑکی نے اپنا سر انکار کے لیے اٹھایا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں فلاں نے مارا ہے؟ لڑکی نے اس پر بھی سر اٹھایا۔ تیسری مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فلاں نے تمہیں مارا ہے؟ اس پر لڑکی نے اپنا سر نیچے کی طرف جھکا لیا، اقرار کرتے ہوئے جھکا لیا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پتھروں سے کچل کر اس کو قتل کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6877۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کا خون جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہو حلال نہیں ہے، البتہ 3 صورتوں میں جائز ہے: جان کے بدلے جان لینے والا، شادی شدہ ہو کر زنا کرنے والا، اور اسلام سے نکل جانے والا مرتد، جماعت کو چھوڑ دینے والا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6878۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کو اس کے چاندی کے زیور کے لالچ میں مار ڈالا تھا۔ اس نے لڑکی کو پتھر سے مارا، پھر لڑکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی تو اس کے جسم میں جان باقی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں فلاں نے مارا ہے؟ اس نے سر کے اشارے سے انکار کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، کیا تمہیں فلاں نے مارا ہے؟ اس مرتبہ بھی اس نے سر کے اشارے سے انکار کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسری مرتبہ پوچھا تو اس نے سر کے اشارے سے اقرار کیا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو 2 پتھروں میں کچل کر قتل کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6879۔ ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے شیبان نحوی نے، ان سے یحییٰ نے، ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ قبیلہ خزاعہ کے لوگوں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ اور عبداللہ بن رجا نے کہا، ان سے حرب بن شداد نے، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے موقع پر قبیلہ خزاعہ نے بنی لیث کے ایک شخص ابن اثوق کو اپنے جاہلیت کے مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ سے ہاتھیوں کے شاہ یمن ابرہہ کے لشکر کو روک دیا تھا، لیکن اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو اس پر غلبہ دیا۔ ہاں، یہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا تھا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، اور میرے لیے بھی دن کو صرف 1 ساعت کے لیے۔ اب اس وقت سے اس کی حرمت پھر قائم ہو گئی۔ سن لو، اس کا کانٹا نہ اکھاڑا جائے، اس کا درخت نہ تراشا جائے، اور سوائے اس کے جو اعلان کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کوئی بھی یہاں کی گری ہوئی چیز نہ اٹھائے۔ اور دیکھو، جس کا کوئی عزیز قتل کر دیا جائے تو اسے 2 باتوں میں اختیار ہے، یا اسے اس کا خون بہا دیا جائے یا قصاص دیا جائے۔ یہ واز سن کر اس پر ایک یمنی صاحب ابو شاہ نامی کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس واز کو میرے لیے لکھوا دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ واز ابو شاہ کے لیے لکھ دو۔ اس کے بعد قریش کے ایک صاحب عباس رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ازخر گھاس کی اجازت فرما دیجئے، کیونکہ ہم اسے اپنے گھروں میں اور اپنی قبروں میں بچھاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازخر گھاس اکھاڑنے کی اجازت دے دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6880۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں صرف قصاص کا رواج تھا، دیت کی صورت نہیں تھی۔ پھر اس امت کے لیے یہ حکم نازل ہوا کہ کتب علیکم القصاص فی القتل، سورہ بقرہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، فمن عفی لہ سے یہی مراد ہے کہ مقتول کے وارث قتل عمد میں دیت پر راضی ہو جائیں، اور اتباع بالمعروف سے یہ مراد ہے کہ مقتول کے وارث دستور کے موافق قتل سے دیت کا تقاضا کریں۔ وَيُؤَدِّيَ بِإِحْسَان سے یہ مراد ہے کہ قاتل اچھی طرح خوش دلی سے دیت ادا کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6881۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں مسلمانوں میں سب سے زیادہ مبغوض 3 طرح کے لوگ ہیں: حرم میں زیادتی کرنے والا، دوسرا جو اسلام میں جاہلیت کی رسموں پر چلنے کا خواہش مند ہو، تیسرے وہ شخص جو کسی آدمی کا ناحق خون کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6882۔ علی بن مسہر نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ مشرکین نے احد کی لڑائی میں پہلے شکست کھائی تھی۔ دوسری سند امام بخاری نے کہا، مجھ سے محمد بن حرب نے بیان کیا، ان سے ابو مروان یحییٰ بن ابی زکریا واسطی نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے عروہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ابلیس احد کی لڑائی میں لوگوں میں چیخا، اے اللہ کے بندو، اپنے پیچھے والوں سے، مگر یہ سنتے ہی آگے کے مسلمان پیچھے کی طرف پلٹ پڑے، یہاں تک کہ مسلمانوں نے غلطی میں حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا۔ اس پر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں، میرے والد، لیکن انہیں قتل ہی کر ڈالا۔ پھر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ بیان کیا کہ مشرکین میں کی ایک جماعت میدان سے بھاگ کر طائف تک پہنچ گئی تھی،
صحیح بخاری حدیث نمبر 6883۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر 2 پتھروں کے درمیان میں لے کر کچل دیا تھا۔ اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ یہ تمہارے ساتھ کس نے کیا؟ کیا فلاں نے کیا ہے؟ فلاں نے کیا ہے؟ آخر جب اس یہودی کا نام لیا گیا تو اس نے اپنے سر کے اشارے سے ہاں کہا۔ پھر یہودی لایا گیا اور اس نے اقرار کر لیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کا بھی سر پتھر سے کچل دیا گیا۔ حمام نے 2 پتھروں کا ذکر کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6884۔ سعید نے بیان کیا ان سے قتادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کو ایک لڑکی کے بدلے میں قتل کرا دیا تھا۔ یہودی نے اس لڑکی کو چاندی کے زیورات کے لالچ میں قتل کر دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6885۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں مرض الوفات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہم نے دوا ڈالی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حلق میں دوا نہ ڈالو، لیکن ہم نے سمجھا کہ مریض ہونے کی وجہ سے دوا پینے سے نفرت سے کر رہے ہیں۔ لیکن جب آپ کو ہوش ہوا تو فرمایا کہ تم جتنے لوگ گھر میں ہو سب کے حلق زبردستی دوا ڈالی جائے، سوائے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کہ وہ اس وقت موجود نہیں تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6886۔ اعرج نے بیان کیا انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آخری امت ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے آگے رہنے والے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6887۔ اور اسی اسناد کے ساتھ روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تیرے گھر میں کسی سوراخ یا جنگلے وغیرہ سے تم سے اجازت لیے بغیر جھانک رہا ہو اور تم اسے کنکری مارو جس سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تم پر کوئی سزا نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6888۔ یحییٰ نے بیان کیا ان سے حمید نے کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جھانک رہے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف تیر کا پھل بڑھایا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ حدیث تم سے کس نے بیان کی ہے تو انہوں نے بیان کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6889۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ احد کی لڑائی میں مشرکین کو پہلے شکست ہو گئی تھی، لیکن ابلیس نے چلا کر کہا اے اللہ کے بندو پیچھے کی طرف والوں سے بچو۔ چنانچہ آگے کے لوگ پلٹ پڑے اور آگے والے پیچھے والوں سے جو مسلمان ہی تھے بھڑ گئے۔ اچانک حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو ان کے والد یمان رضی اللہ عنہ تھے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے بندو یہ تو میرے والد ہیں، میرے والد۔ بیان کیا کہ اللہ کی قسم مسلمان انہیں قتل کر کے ہی ہٹے۔ اس پر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ عروہ نے بیان کیا کہ اس واقعے کا صدمہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو آخر وقت تک رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6890۔ سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے۔ جماعت کے ایک صاحب نے کہا عامر ہمیں اپنی حدیث سنائیے۔ انہوں نے حدیث خوانی شروع کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون صاحب گا گا کر اونٹوں کو ہانک رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ عامر رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان پر رحم کرے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں عامر رضی اللہ عنہ سے فائدہ کیوں نہیں اٹھانے دیا؟ چنانچہ عامر رضی اللہ عنہ اسی رات کو اپنی ہی تلوار سے شہید ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ ان کے اعمال برباد ہو گئے، انہوں نے خودکشی کر لی کیونکہ ایک یہودی پر حملہ کرتے وقت خود اپنی تلوار سے زخمی ہو گئے تھے۔ جب میں واپس آیا اور میں نے دیکھا کہ لوگ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ عامر رضی اللہ عنہ کے اعمال برباد ہو گئے تو میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عامر رضی اللہ عنہ کے سارے عمل برباد ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے غلط کہتا ہے، عامر کو دوہرا اجر ملے گا۔ وہ اللہ کے راستے میں مشقت اٹھانے والے
اور جہاد کرنے والے تھے، اور کس قتل کا اجر اس سے بڑھ کر ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6891۔ قتادہ نے بیان کیا کہ میں نے زرارہ بن اوفا سے سنا، ان سے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے، کہ ایک شخص نے ایک شخص کے ہاتھ میں دانت سے کاٹا تو اس نے اپنا ہاتھ کاٹنے والے کے منہ میں سے کھینچ لیا، جس سے اس کے آگے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ پھر دونوں اپنا جھگڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ہی بھائی کو اس طرح دانت سے کاٹتے ہو جیسے اونٹ کاٹتا ہے، تمہیں دیت نہیں ملے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6892۔ ابو عاصم نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے، ان سے عطا نے، ان سے صفوان بن یعلا نے، اور ان سے ان کے والد نے کہا کہ میں ایک غزوے میں باہر تھا اور ایک شخص نے دانت سے کاٹ لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے آگے والے دانت ٹوٹ گئے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدمے کو باطل قرار دے کر اس کی دیت نہیں دلائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6893۔ حمید طویل نے بیان کیا، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے، کہ نظر کی بیٹی نے ایک لڑکی کے منہ پر تمانچہ مارا تھا اور اس کے دانت ٹوٹ گئے تھے۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لائے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6894۔ ابن بشار نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے، ان سے عبید اللہ نے، ان سے نافع نے، اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ ایک لڑکے اصیل نامی کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سارے اہل صنعا یمن کے لوگ اس کے قتل میں شریک ہوتے تو میں سب کو قتل کرا دیتا۔ اور مغیرہ بن حکیم نے اپنے والد سے بیان کیا کہ 4 آدمیوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی تھی۔ ابو بکر ابن زبیر، علی بن سوید بن مقرن رضی اللہ عنہم نے چانٹے کا بدلہ دلوایا تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے درے کی جو مار ایک شخص کو ہوئی تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے فرمایا، اور علی رضی اللہ عنہ نے 3 کوڑوں کا قصاص لینے کا حکم دیا، اور شریح نے کوڑے اور خراش لگانے کی سزا دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6896۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6896۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں آپ کے منہ میں زبردستی دوا ڈالی، حالانکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے رہے کہ دوا نہ ڈالی جائے، لیکن ہم نے سمجھا کہ مریض کو دوا سے جو نفرت ہوتی ہے اس کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا تو فرمایا، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ دوا نہ ڈالو؟ بیان کیا کہ ہم نے عرض کیا، آپ نے دوا سے ناگواری کی وجہ سے ایسا کیا ہوگا۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے منہ میں دوا ڈالی جائے، اور میں دیکھتا رہوں گا سوائے عباس رضی اللہ عنہ کے، کیونکہ وہ اس وقت وہاں موجود ہی نہ تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6897۔ سعید بن عبید نے بیان کیا، ان سے بشیر بن یسار نے، وہ کہتے تھے کہ قبیلہ انصار کے ایک صاحب سہل بن ابی حتمہ نے انہیں خبر دی کہ ان کی قوم کے کچھ لوگ خیبر گئے اور اپنے اپنے کاموں کے لیے مختلف جگہوں میں الگ الگ گئے۔ پھر اپنے میں کے ایک شخص کو مقتول پایا۔ جنہیں وہ مقتول ملے تھے ان سے ان لوگوں نے کہا، ہمارے ساتھی کو تم نے قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہ ہم نے قتل کیا اور نہ ہمیں قاتل کا پتہ معلوم ہے۔ پھر یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خیبر گئے اور پھر ہم نے وہاں اپنے ایک ساتھی کو مقتول پایا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جو بڑا ہے وہ بات کرے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل کے خلاف گواہی لاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی گواہی نہیں ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ یہودی قسم کھائیں گے اور ان کی قسم پر فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہودیوں کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا کہ مقتول کا خون رائگاں جائے، چنانچہ آپ نے صدقے کے اونٹوں میں سے 100 اونٹ خود ہی دیت میں دیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6898۔ ابو قلابہ نے بیان کیا کہ عمر بن عبدالعزیز نے ایک دن دربار عام کیا اور سب کو اجازت دی۔ لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے پوچھا، قسامہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟
کسی نے کہا کہ قسامہ کے ذریعے قصاص لینا حق ہے اور خلفاء نے اس کے ذریعے قصاص لیا ہے۔ اس پر انہوں نے مجھ سے پوچھا، ابو قلابہ تمہاری کیا رائے ہے؟ اور مجھے عوام کے ساتھ لا کھڑا کر دیا۔ میں نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ کے پاس عرب کے سردار اور شریف لوگ رہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہوگی اگر ان میں سے 50 آدمی کسی دمشق کے شادی شدہ شخص کے بارے میں زنا کی گواہی دیں جبکہ ان لوگوں نے اس شخص کو دیکھا بھی نہ ہو؟ کیا آپ ان کی گواہی پر اس شخص کو رجم کر دیں گے؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر میں نے کہا، آپ کا کیا خیال ہے اگر انہی اشراف عرب میں 50 افراد حمز کے کسی شخص کے متعلق چوری کی گواہی دے دیں، اس کو بغیر دیکھے، تو کیا آپ اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے؟ فرمایا کہ نہیں۔ پھر میں نے کہا، پس خدا کی قسم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو 3 حالتوں کے سوا قتل نہیں کرایا۔ ایک وہ شخص جس نے کسی کو ظلماً قتل کیا ہو، اس کے بدلے میں قتل کیا گیا ہو۔ دوسرا وہ شخص جس نے شادی کے بعد زنا کیا ہو۔ تیسرا وہ شخص جس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی ہو اور اسلام سے پھر گیا ہو۔ لوگوں نے اس پر کہا، کیا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث نہیں بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کے معاملے میں ہاتھ پیر کاٹ دیے اور آنکھوں میں سلائی پھروائی تھی اور پھر انہیں دھوپ میں ڈلوا دیا تھا؟ میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث سناتا ہوں۔ مجھ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قبیلہ عقل کے 8 افراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے اسلام پر بیعت کی۔ پھر مدینہ منورہ کی آب و ہوا انہیں ناموافق ہوئی اور وہ بیمار پڑ گئے، تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ پھر کیوں نہیں تم ہمارے چرواہے کے ساتھ اس کے اونٹوں میں چلے جاتے اور اونٹوں کا دودھ اور ان کا پیشاب پیتے؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ چنانچہ وہ نکل گئے اور اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیا اور صحت مند ہو گئے، اور پھر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا اور ہنکا لے گئے۔ اس کی اطلاع جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے ان کی تلاش میں آدمی بھیجے، پھر وہ پکڑے گئے اور لائے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ان کے بھی ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے اور ان کی آنکھوں میں سلائی پھیر دی گئی، پھر انہیں دھوپ میں ڈلوا دیا اور آخر وہ مر گئے۔ میں نے کہا کہ ان کے عمل سے بڑھ کر اور جرم کیا ہو سکتا ہے؟ اسلام سے پھر گئے اور قتل کیا اور چوری کی۔ انبسا بن سعید نے کہا، میں نے آج جیسی بات کبھی نہیں سنی تھی۔ میں نے کہا، انبسا، کیا تم میری حدیث رد کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے یہ حدیث واقعے کے مطابق بیان کر دی ہے۔ واللہ اہل شام کے ساتھ اس وقت تک خیر و بھلائی رہے گی جب تک یہ شیخ ابو قلابہ ان میں موجود رہیں گے۔ میں نے کہا کہ اس قسامہ کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے۔ انصار کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ پھر ان میں سے ایک صاحب ان کے سامنے ہی نکلے خیبر کے ارادے سے اور وہاں قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی گئے اور دیکھا کہ ان کے ساتھی خون میں تڑپ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے واپس آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور اچانک وہ ہمیں خیبر میں خون میں تڑپتے ملے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور پوچھا کہ تمہارا کس پر شبہ ہے کہ انہوں نے ان کو قتل کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہودیوں نے ہی قتل کیا ہے۔ پھر آپ نے یہودیوں کو بلا بھیجا اور ان سے پوچھا، کیا تم نے انہیں قتل کیا ہے؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم مان جاؤ گے اگر 50 یہودی اس کی قسم کھا لیں کہ انہوں نے مقتول کو قتل نہیں کیا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یہ لوگ ذرا بھی پرواہ نہیں کریں گے کہ ہم سب کو قتل کرنے کے بعد پھر قسم کھا لیں کہ قتل انہوں نے نہیں کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر تم میں سے 50 آدمی قسم کھا لیں اور خون بہا کے مستحق ہو جائیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ہم بھی قسم کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس سے خون بہا دیا۔ ابو قلابہ نے کہا کہ میں نے کہا، زمانے جاہلیت میں قبیلہ ہذیل کے لوگوں نے اپنے ایک آدمی کو اپنے میں سے نکال دیا تھا۔ پھر وہ شخص بطحا میں یمن کے ایک شخص کے گھر رات کو آیا۔ اتنے میں ان سے کوئی شخص بیدار ہو گیا اور اس نے اس پر تلوار سے حملہ کر کے قتل کر دیا۔
اس کے بعد حزیل کے لوگ آئے اور انہوں نے یمنی کو جس نے قتل کیا تھا پکڑ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے حج کے زمانے میں، اور کہا کہ اس نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ یمنی نے کہا کہ انہوں نے اسے اپنی برادری سے نکال دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب حزیل کے 50 آدمی اس کی قسم کھائیں کہ انہوں نے اسے نکالا نہیں تھا۔ بیان کیا کہ پھر ان میں سے 49 آدمیوں نے قسم کھائی۔ پھر انہی کے قبیلے کا ایک شخص شام سے آیا تو انہوں نے اس سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ قسم کھائے، لیکن اس نے اپنی قسم کے بدلے میں 1000 درہم دے کر اپنا پیچھا قسم سے چھڑا لیا۔ حزلیوں نے اس کی جگہ ایک دوسرے آدمی کو تیار کر لیا۔ پھر وہ مقتول کے بھائی کے پاس گیا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ملایا۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ہم 50 جنہوں نے قسم کھائی تھی روانہ ہوئے۔ جب مقام نخلا پر پہنچے تو بارش نے انہیں آ لیا۔ سب لوگ پہاڑ کے ایک غار میں گھس گئے اور غار ان 50 کے اوپر گر پڑا جنہوں نے قسم کھائی تھی، اور سب کے سب مر گئے، البتہ دونوں ہاتھ ملانے والے بچ گئے، لیکن ان کے پیچھے ایک پتھر لڑھک کر گرا اور اس سے مقتول کے بھائی کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد وہ 1 سال اور زندہ رہا، پھر مر گیا۔ میں نے کہا کہ عبد الملک بن مروان نے قسامہ پر ایک شخص سے قصاص لی تھی، پھر اسے اپنے کیے پر ندامت ہوئی اور اس نے ان 50 کے متعلق جنہوں نے قسم کھائی تھی حکم دیا اور ان کے نام رجسٹر سے کاٹ دیے گئے۔ پھر انہوں نے شام بھیج دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6899۔ عبید اللہ بن ابی بکر بن انس نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حجرے میں جھانکنے لگا تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیر کا پھل لے کر اٹھے اور چاہتے تھے کہ غفلت میں اس کو مار دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6900۔